دل میں وسوسہ یعنی کہ گندا خیال آئے تو کیا کہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیطان تمہارے پاس آ کر وسوسہ ڈالے تو تم اللہ کی پناہ مانگو۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں شیطان کا وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ مانگو اور بائیں یعنی کہ الٹے کندھے کی جانب رخ یعنی کہ چہرہ کر کے 3 بار تھو تھو کر دو۔ جب کتا بھونکے تو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو کتے کے بھونکنے کی اور گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ جو دیکھتے ہیں تم نہیں دیکھتے۔ گدھا چلائے تو کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی وضاحت یہ ہے، حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ مرغ بانگ یعنی کہ مرغ جب اذان دیتا ہے تو کہیں اللہم انی اسألک من فضلک۔ اللہم انی اسألک من فضلک، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں۔ اس کی وضاحت یہ ہے، حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل یعنی کہ مہربانی مانگو، کیونکہ وہ فرشتہ دیکھتا ہے۔ اور فرمایا مرغ کو گالی مت دو، کیونکہ وہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے یعنی کہ جگاتا ہے۔ اور برا خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدل کر سو جائیں۔ برا خواب دیکھنے کے بعد نماز پڑھیں۔ رات کو آنکھ کھل جائے تو یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ رب اغفر لی۔ ناظرین، ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ عربی نہیں پڑھتے ہیں تو ہندی میں پڑھ لیجئے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ رب اغفر لی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور کوئی طاقت اور قوت نہیں مگر اللہ ہی کو۔ میرے رب میری مغفرت فرما۔ جاگنے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کا ترجمہ ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں
مرنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے کہ جب تم سونے کی جگہ پر آؤ تو وضو کر کے داہنی یعنی کہ سیدھی کروٹ پر لیٹو اور یہ دعا پڑھ لو۔ اگر اس رات موت ہوئی تو اسلام پر ہوگی، اور اس دعا کو آخری کلام بناؤ۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اگر تم مرو گے تو اسلام پر مرو گے، اور اگر صبح اٹھو گے تو بہتری پر اٹھو گے۔ نیند میں بے چینی اور گھبراہٹ ہو تو یہ دعا پڑھیں: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ترجمہ: میں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں اس کے غضب، اس کے عذاب اور اس کے بندوں کی برائی سے، اور شیطان کے وسوسوں سے، اور ان کے میرے پاس حاضر ہونے سے۔ اچھا خواب دیکھنے کے بعد کی دعا: الحمدللہ۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے: تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اچھے خواب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ آقا فرماتے ہیں کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اچھا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے۔ اچھا خواب اچھے لوگوں سے بیان کر سکتے ہیں، مگر دشمنوں سے بیان کرنا منع ہے۔ اگر آپ کو اچھا خواب آئے تو اچھے ہی لوگوں سے بیان کریں، اپنے دشمن یا اپنے حاسدوں سے بیان نہ کریں۔ جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو جبکہ 2 دانوں میں گرہ گانٹھ لگانے کو کہا جائے گا، یعنی یہ کام کبھی بھی نہیں ہوگا اور وہ سزا دے گا۔ یعنی کہ جو انسان جھوٹا خواب بیان کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ جھوٹا خواب بیان کرنا بہت بڑا بہتان ہے۔ برا خواب دیکھنے کے بعد کی دعا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کی وضاحت: حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو 3 بار بائیں طرف تھو تھو کر کے 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے۔ برے خواب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ آقا فرماتے ہیں کہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ برا خواب کسی سے بیان نہ کرے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ برا خواب دیکھنے کے بعد کروٹ بدل کر سو جائیں۔ اور آگے ہے: برا خواب دیکھنے کے بعد نماز پڑھیں۔ ہمارے چینل کے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ دعائیں ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک کر دیں، آگے بھی بنے رہیں۔ بڑی بڑی اچھی زندگی میں کام آنے والی دعائیں اس ہی ویڈیو میں موجود ہیں۔ آئیے اب کھانے پینے کے تعلق سے کچھ دعاؤں پر گفتگو کرتے ہیں۔ کھانا پینا شروع کرنے کی دعا: بسم اللہ۔ اس کا ترجمہ یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے، بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے شروع۔ اس کی وضاحت حدیث پاک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا: اے بچے، اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ کہو اور داہنے
یعنی کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے نزدیک سے کھاؤ۔ اس کی فضیلت یہ ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھاتے وقت آدمی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے تابع داروں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے کھانا نہیں ہے، اور جب کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا ہے تو شیطان اپنے تابع داروں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے کھانا ہے۔ میزبان یعنی کہ کھلانے والے کو دی جانے والی دعائیں، ہم جب کسی کے گھر پر جاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میں اس شخص کے لیے دعا پڑھیں۔ دعا یہ ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ہندی میں بھی لکھی ہوئی ہے، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ ترجمہ، اے اللہ جو تو نے ان کو دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور ان کی مغفرت فرما اور ان پر رحم فرما۔ اور ایک دعا یہ ہے، اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اسے کھلا، اور جس نے مجھے پلایا تو اسے پلا۔ اور ایک دعا اور ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلت۔ ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلت۔ اس کا ترجمہ یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے، روزے دار تمہارے پاس افطار کریں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تم پر رحمت بھیجیں۔ یہ دعا ہم اس کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے جس کے یہاں کھانا کھایا ہے۔ اس کی وضاحت، یہ دعا کسی کے یہاں دعوت کھانے کے بعد پڑھنا مسنون ہے۔ کھانے پینے میں برکت کی دعا، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ ناظرین، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اے اللہ تو اس میں ہمارے لیے برکت دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا۔ پیارے ناظرین، یہ دعائیں ہمارے روزمرہ کھانے پینے، سونے اور جاگنے، برا خواب اور اچھا خواب دیکھنے کی ہیں، ان کو ضرور یاد کریں۔ اور ہاں ناظرین، کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا کریں؟ شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ان دی گئی دعاؤں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لیں۔ دعا یہ ہیں، پہلی دعا تو یہ ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے، اگر آپ عربی نہیں پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اور دوسری دعا یہ ہے، بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ ان دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ یاد کر لیں اور اپنی زندگی میں عمل میں ضرور لائیں۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کا اول اور آخر اللہ ہی کے نام سے ہے۔ کھانے پینے سے جب فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد کی دعا یہ ہے، الحمدللہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے، کھانے پینے کے بعد کی مشہور دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کو علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے، ضعیف سنن ترمذی کتاب الدعوات۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے
اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ ناظرین، بے شک سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اور مذہب اسلام وہ خوبصورت مذہب کہ جس نے ہماری ہر قدم پر شیاطین اور بری چیزوں، بری عادتوں سے بچنے کے لیے بڑی بڑی اچھی دعائیں ہمیں عطا کی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔